کہ جب انسان کے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دینی محافل کے لیے ٹائم نکالنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ ایک دعوت عمومی طور پر ہم یہاں سے دیتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آخر پہ میں دعوت دوں گا، بالعموم یہاں سے اعلان ہو جاتا ہے اور پھر صبح سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے میں بھی آپ تک یہ پیغام پہنچاتا رہتا ہوں، چاہت دہانی کرواتا رہتا ہوں، مگر سب سے جو بہترین حکمت عملی ہوتی ہے اور جو دعوت کارگر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب جس کے گھر میں محفل ہوتی ہے پرسنلی وہ دعوت دیتا ہے۔ یہ دنیا کے بھی دستور ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، مدثر بھائی کے اگر گھر میں پروگرام ہے تو دعوت میں دے رہا ہوں، وہ کہ جناب مدثر صاحب تو دعوت دیتی کوئی نہیں صاحب، تو اسی دعوت دینے پہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر میں پروگرام ہے تو میں ایک ایک قدم چل کے جاتا ہوں۔ تو حضور کے دین کی نوکری کے لیے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس مشن کو لے کے چلتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا اب یہ 18 دن ہو گئے، صبح سے لے کے شام تک اس کے علاوہ کوئی ذکر، کوئی خیال، کوئی بات ذہن میں ہوتی نہیں کہ یار آج پروگرام ہونا ہے، اللہ پاک خیریت سے اس کو کامیاب کرے۔ دوست امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت دی، اتنے لوگ ہماری دعوت پہ آئیں گے، لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے گاؤں دھلی کا ایسا ماحول ہے کہ دوست جو جلوس پہ تشریف لائے تھے دور و نزدیک سے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر اتحاد اور جگانگت کی فضا دیکھی، ہم نے کوئی فرقہ پرستی کی فضا نہیں دیکھی، اور یقیناً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اللہ نے بھیجا اس کائنات میں اس لیے ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ذات پات کا مسئلہ تھا، مگر آقا نے اس ساری اپنی امت کو ایک وحدت میں پرو دیا اور یہی درس دیا کہ میں اتحاد امت کے لیے آیا ہوں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ جملہ ہمیشہ میرے دل و دماغ پہ نقش رہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اس امت کو امت بنانے کے لیے آئے تھے مگر ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا۔ اس لیے یہ سب ہر بندے کا اپنا ایک عمل ہے، یہ سب انداز ہے۔ آقا علیہ السلام کے وہ امتی جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، جو نماز میں رفع یدین کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، جو ٹوپی پہن کے پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، جو امامہ پہن کے پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ ہر فرقے، ہر مسلک کے پاس بات یہ ہے کہ سب راستے ان کی پگڑیاں مختلف انداز سے گھومتی پھرتی مرکز ایک ہی ہے، یا ذات خدا ہے یا ذات مصطفیٰ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں آ کرتا پھروں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ مسلک ہے، میں ہی حق ہوں، مگر میں اگر اعمال میں کمزور رہ گیا تو ہو سکتا ہے بارگاہ خدا میں پکڑا ہوا ہوں، اور جس کے بارے میں یہ گمان کرتا تھا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی تو اللہ نے اس کو ایسا نیک بنا دیا کہ کل اس کی بخشش کر دی۔ کس کو وہ اپنی بارگاہ کے لائق سمجھتا ہے، کس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ ہر بندہ اپنے انداز میں کوششیں کرتا چلا جا رہا ہے، کوششیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، کسی کو نیلا کلر پسند ہے، کسی کو گرین کلر پسند ہے، کوئی یلو کلر کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی کریم کلر کے پہنتا ہے، کوئی جھگڑا ہے۔ مقصد سطر جسم کو ڈھانپنا ہے، بس کپڑا کیسا ہی ہو، صاف ستھرا ہونا چاہیے، میلا نہیں ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر بندہ اپنے انداز میں رب کو یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، طریقے جدا جدا ہیں۔ اس لیے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ بلکہ اس سال چونکہ ہمارے بڑے بھائی جان محمد علی شجاع صاحب جو کہ عمرے کے لیے گئے اور ان کا وہاں پہ قیام تھوڑا طویل ہو گیا اپنے بیٹے نعمان کی وجہ سے، تو انہوں نے اسپیشل مجھے یہ بتایا کہ نعیم صاحب آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ جب میں وہاں پہ جلوس کے ابتدا میں خود ابتدائی کلمات کہتا تھا تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن والے نبی کو ماننے والے ہیں، اور اسلام تو ہے ہی سلامہ کیا ہے، ہم جب ملتے ہیں آپس میں تب بھی سلام کا تبادلہ کرتے ہیں، تم پہ سلامتی ہو، مومن پہ سلامتی بھیجتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن دہشت گرد ہو، مومن گلے کاٹنے والا ہو، مومن کی زبان پہ گالیاں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گالی بہت بڑا گناہ ہے، ہم ان گناہوں سے بچتے ہیں، محبت کی دعوت دیتے ہیں، کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی سے محبت نہیں کرتے مگر رواداری کا دین ہے
اسلام کہ کو ایگزسٹنس مل کے رہنا، تو اس گاؤں کی فضا کو بھی بہتر بنانا ہے۔ جب فدا صاحب یا مجھے یا دوست آپ دعوت دیتے ہیں، جب آپ کے کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا یہی موضوع ہوتا ہے کہ یار اتحاد امت، سب کو مل کے چلنا ہے، یہ کھیلیں بھی ہمیں امیر کی اطاعت کا درس سکھاتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اتنی محبت سے وسیم بھائی آپ نے دعوت دی، مرید بھائی آپ نے دعوت دی، ممتاز بھائی آپ نے دعوت دی، الحمدللہ ایک کثیر تعداد آپ کے پروگرام میں شریک ہوئی، اور جو ہمارے دوست بدر اور گدو نواز سے جلوس میں آئے تو انہوں نے کہا نعیم صاحب 80 سال ایک پروگرام کرینا، تو ایس ڈی پی کمیٹی بڑی گئی، فنڈ اکٹھا کرینا، ود اس بعد ایک پروگرام کرینا، اشتہار پڑھنا، جو کچھ بھی وہ دعوت دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے آپ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ یار ڈھلی کے عجیب نوجوان ہیں، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک تو یقیناً محافل ہے، بلکہ ایسے تھا کہ یہ سلسلہ آگے جا رہا تھا، ہم نے خود اس کو قد لگایا، اور اسی طریقے سے ربیع الاول شریف کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، تو یکم سے لے کے آج تک اور اگلا پورا ہفتہ بھی محفلوں کا یہ سلسلہ بک ہو چکا ہے۔ دوست ناراض بھی ہوتے ہیں، پٹھال سے، بجنن سے، بدر سے، اتنی دعوتیں ہیں کہ میں کسی ایک دعوت کو بھی قبول نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھیا اپنے شہری پورے آمن یاد پڑی گا۔ تو اللہ پاک آپ کی جذبوں کو سلامت رکھے۔ آج اس گھر میں یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی، یہ گھر سجایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان بھائیوں کو آپس میں پیار، اتفاق اور محبت عطا فرما، ہر خیر ان کا مقدر بنا، ان کے رزق میں، مال میں، عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یہ صوبیدار یار محمد صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اس کبر سنی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں انہوں نے جو اشعار پڑھے، تو یقیناً ہم گیم میں بھی کہتے ہیں کہ وقت آتا ہے کہ جناب جب انسان جذبے سے نہیں بلکہ تجربے سے